لونلینس، ایک شخص کہتا ہے جی میرے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں، دوستوں کا ایک ہجوم ہے، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، اچھی بیوی ہے، اور وہ سارے لوگ جو کسی شخص کے ارد گرد ہونے چاہیے، باوجود اس کے کہتے ہیں میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہوں. یہ کون سی والی تنہائی ہے؟ یہ جو ہمارے درمیان ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ مجھے تنہائی فیل ہوتی ہے، بھرے میلے میں مجھے لگتا ہے میں اکیلا ہوں. تو اتنے رشتے ناتوں کے آپ اٹیچ ہوتے کیوں ہیں کہ آپ کو بعد میں اپنے تنہائی کا احساس اور زیادہ بڑھ جائے؟ رشتے ناتے جو ہیں وہ گیو اینڈ ٹیک کے ریلیشن پہ چلتے ہیں، یہ ان کی سالڈ فاؤنڈیشن ہے. اچھا، آپ نے کہا چلتے ہیں، ہاں، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ چلنے چاہیے. obviously there is no other way. ٹھیک ہے، there is no other way. ٹھیک ہے، مجھے کنڈیشنل ہونے چاہیے. ہاں، میں ٹرو لو تو اسی کو سمجھوں گا. اگر میرے ساتھ کسی اور کو محبت ہے، میرے ساتھ قبر میں لیٹ جائے پھر ایک دفعہ. اچھا، میرا سوال جو ہے وہ میں زیادہ پریسائز کرتا ہوں کہ ریلیشن جو آپ کے رشتے ہیں جی وہ کنڈیشنل ہیں. ایوری ون، ٹھیک ہے، ایوری ایون یور پیرنٹس، وہ کم تھوڑے ہوتے ہیں کنڈیشنل، لیکن ان کی سرٹن ڈیمانڈس ہوتی ہیں آپ کے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انکنڈیشنل لو ہے، نو دیر از نو، کوئی انکنڈیشنل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکنڈیشنل لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاسبل ہی اگر لو کرنا ہے، لو کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے تو آپ کنڈیشنل بھی چلتے رہیں. اللہ کو کیا، اللہ تو سب کی مرادیں ہاں، پوری میں یہی کرتا ہے. کہنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تو نواز رہا ہے نا، کوئی کنڈیشنل ہے کوئی انکنڈیشنل ہے. وہ کنڈیشن نہیں ہوتی، دعا کنڈیشن نہیں جی. ہاں، دعا مجھے اللہ تعالیٰ سے رزق چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے، مجھے بیماری سے چاہیے، یہ کنڈیشن نہیں ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے کہ اگر ہم دعا نہ مانگیں. ہاں جی، ہم تو فقیر ہیں، ہم اللہ سے دعا میں فقیر مانگے گا نہیں تو فقیر کس بات کا ہے. بے شک. ایشو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت انکنڈیشنل ہوتی ہے. ہاں، محبت ایک ڈیمانڈ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، مجھے اگر اپنے بچے سے محبت ہے تو میں اس میں ڈیمانڈ رکھ رہا ہوں. میں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا تھا کہ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن بیٹا بازار میں کھڑا ہو کے اس کے منہ پہ اگر تھپڑ مار دے، اب باپ کی محبت کہاں گئی؟ اگر تو باپ پھر بھی کہتا ہے کہ یہ محبت ہے تو میں اس کو محبت نہیں بغیرتی کہتا ہوں. صحیح. کس دن کے لیے رکھا ہے؟ اولاد تھی کیا، تھپڑ کھا لیا تو اب پیچھے تو آپ کے باپ ہونے کا درجہ ہی چھین لیا اس نے، اب آپ کے پلے کیا چھوڑا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سرٹن ریڈ لائن لگی ہوئی ہے. اس معاملے میں ہر رشتہ ناتا جو ہے وہ ہم سے ایک سرٹن کرائیٹیریا میں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں آپ کو رسپیکٹ دیتا ہوں، آپ کو مجھے رسپیکٹ دینی ہے. دیٹس آپ میری انسلٹ کریں گے، میں آپ کو کیا رسپیکٹ دوں؟ حضور والا پاسبل ہی نہیں ہے. صحیح. یہ ڈیمانڈ ہے. تو اگر آپ اس ڈیمانڈ کو انڈرسٹینڈ کر کے چل رہے ہیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے یہ بچتا ہے کہ وہ محبت جو فطری ہے، صحیح، جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے. اپنے ماں باپ سے محبت، ماں باپ کو بچوں سے محبت، بہنوں بھائیوں سے محبت، رشتوں ناتوں سے، دوست احباب سے، دنیا سے ایک خاص درجے کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے. اس سے نجات ممکن نہیں ہے، یہ کرنی بھی چاہیے، لیکن ایک تھریش ہولڈ کے بعد آپ کو رکنا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ کہ یہ ایک کھیل تماشا ہے. One certain day is coming in my life and everything will just explode. اور یہی جو رشتے ناتے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی مجبوری بن جائے گی کہ ایک دن یہ مجھے چارپائی پہ اٹھائیں گے اور مجھے مٹی میں ڈال کے، میرے منہ کے اوپر بیلچوں سے یا ہاتھوں سے مٹی ڈال کے مجھے بند کر کے اور آ کے اپنے گھر میں کھانا کھائیں گے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رشتے ناتے جھوٹے ہیں، میں بھی ایسے ہی کرتا آ رہا ہوں سب کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے گا. تو جب ہم اس خوفناکی میں پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو اپنے دل کے اتنا اندر نہیں اترنے دیں گے کہ کل کو جب وہ ہمیں حالات سے مجبور ہو کے سیلفشنس کا ایک مخصوص چہرہ دکھائے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے اور ہم پھر سروائیو نہ کر سکیں. اس کا مطلب سمپل لفظوں میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرورتوں کا خدا یا ضرورتوں کا رب اللہ کو نہیں، ہم محبت کا رب بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں، ہم جذبات کا رب بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ کی محبت باپ کی ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کو باپ کی محبت ریپلیس نہیں کر سکتی. وہ ایک لمٹ تک آپ کو سفائز کرے گی، اس کے بعد اس کے ڈیمیجز آپ کو آنے ہی آنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہیومن ریس آگے کو جاتی ہے. بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں اور بچے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے بچے ان کو چھوڑتے ہیں. یہ جانوروں کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں، مکافات چل رہا ہے. یہ اس لیے ہمارے اندر رکھا گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس پروسیس کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈ کروایا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کے لیے ٹیمپرری پلانٹ ہے، اس پہ اپنے ویژن کو کلیئر رکھیں. آپ سے کو سورہ کہف میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی چمک کی طرف آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ زیادہ چندھیا نہ جائیں، مطلب زیادہ نہ اٹھیں. تو اگر آپ ایک اعتدال کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈس، آپ کو کوئی بھی ریلیشن ڈیمیج نہیں کر سکتا، امپیکٹ ڈالے گا، دھکا مار سکتا ہے آپ کو، آپ کی نیندیں اڑا سکتا ہے کچھ دیر کے لیے،
آپ کو رلا سکتا ہے, آپ کو زچ کر سکتا ہے, آپ کو گھروں میں گھٹن فیل ہو سکتی ہے, لیکن آپ کسی کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پاگل کرتے, کیونکہ آپ پاگل ہو گئے, اٹس اوور, آپ کا کھیل تو ختم ہو گیا. دنیا تو آپ کو مارنے 2 کام کرے گی, یا آپ کو مار دے گی یا آپ کو پاگل کر دے گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کا یہی 2 پرپس ہے, اسی پہ چل رہا ہے پورا سسٹم. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ریلیشن اتنا پاورفل آپ نے کر لی ہے کہ وہ آج تو آپ کے ساتھ چل رہا ہے, کل کو اگر آپ کو اختلاف آیا, آپ کا آرگومنٹ ہوا, یا اس کو آپ سے بہتر سبسٹیٹیوٹ مل گیا, یا آپ اس کے لیے نکارا ہو گئے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کس کو پتا ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کے بہت بڑے عاشق ہیں, کل کو خاوند کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور وہ بیڈ پہ پڑ گیا تو بیوی کتنی دیر تک سسٹین کر سکے گی؟ نو بڈی نوز, وی ڈونٹ نو ایچ ادر. ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ گیون سرکمسٹانسز میں ہمارا سیلف کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ اگر مجھے ٹریلینئر بنا دیا جائے تو میرے ایٹیٹیوڈز کیا ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ اگر مجھے فقیر کر دیا جائے تو میرا اللہ تعالیٰ کی طرف اور زندگی کی طرف رویہ کیا ہوگا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. کیمیکل ریئیکشن اتنے فاسٹ ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے اوپر ڈپینڈ نہ کرنا, ان کے ساتھ ایک خاص طرز پہ چلو. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ ایک گھر میں بلی رکھ لیتے ہیں یا ایک پرندہ رکھ لیتے ہیں, مجھے بتائیے آپ کی اس کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہوتی ہے؟ پیٹس کے ساتھ, پیٹس کے ساتھ وہ تو جاتی ہے ویسے. پیٹس کے ساتھ اٹیچمنٹ پیٹ کی سطح پہ ہی رہے گی, انسان کی سطح پہ نہیں آئے گی. ہاں, انسان کی سطح پہ تو نہیں شاید, لیکن سمپل اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے. اٹیچمنٹ میں نے آپ کو کہا کتنی ہو جائے گی, کیا اٹیچمنٹ ہو جائے گی. تو آپ اس کے ساتھ اپنے بیٹے جیسی یا ماں جیسی اٹیچمنٹ, یہ مغرب میں جو ہو رہا ہے کہ اپنے کتوں کو کہا جاتا ہے, پیرنٹس کو مام ڈیڈ کہا جاتا ہے, ان کے پیپرز اور یہ سارا کچھ, تو یہ حد سے نکلنے والی باتیں ہیں نا. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ بلی مر گئی تو اس پہ رونا, اور اب تو ولاگز بھی بنتے ہیں جی ایسے ہو گیا جب زندگی میں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بلی بیمار تھی پچھلے دنوں, اور وہ کئی دنوں تک ہم سے نہیں ملے. وہ کہتے ہیں اس کو آپریٹ ہو لے پہلے, ہاں تو وہ یہ سیٹل ہو جائے پھر میں. ٹھیک ہے, دیکھیے اگر آپ اعتدال میں ہیں تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے. اور دیکھیے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, اور ہم لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں, نہ اپنے بچوں کے بارے میں. ہم الاؤ ہی نہیں کرتے اپنے, ہم کہتے ہیں کہ بس یہ خیال چھوڑو پرے, اللہ مانے گا. ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. پھر ایک دن اچانک وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اور ایک رات ہماری چھتوں پہ اترتی ہے جب ہمیں دوسرے گھروں سے ایک الگ کیفیت میں ڈالا جاتا ہے اور ہمیں زندگی کا اصل رخ دکھایا جاتا ہے. میں نے جب اپنی ماں کی چارپائی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہے نا, اور جب اپنے ماں کو میں نے قبر میں اتار کے ان کا کفن کھولا چہرہ ان کا اور ان کا ماتھا چوما ہے, تو مجھے نظر آ گیا تھا کہ میرا ماتھا بھی کسی نے چومنا ہے. یہ ہماری ریالٹی ہے. اسی لیے ہمیں موت کو یاد کرنے کا کہا گیا, اسی لیے ہمیں قبروں پہ جانے کا کہا کہ دل نرم ہوتے ہیں, یاد کیا کرو, قرآن پڑھا کرو. میرا صرف ایک پرسپیکٹیو ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی عورت سے, اپنے کسی بچے سے اگر محبت بہت زیادہ شدید ہو رہی ہے, پلیز تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ اپنی حدوں کو کراس تو نہیں کر رہے ہیں کہیں, کیونکہ یہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کو آپ سے کتنی محبت ہو رہی ہے. اور میں مرض دیکھ رہا ہوں, آپ آج کل کے پیرنٹس کو دیکھیں, وہ اپنے بچوں کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ نے جو آپ کو اعتدال کا حکم دیا ہے وہ آپ کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد دیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. مجھے اپنے بچوں سے جس قسم کی محبت ہے, ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچوں سے اس قسم کی محبت نہ ہو, کسی اور سٹیج کی ہو. میں ایک بات کو سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی زندگی کا دن ایسا نہیں آنا چاہیے جب مجھے اس دنیا میں کوئی ایسا صدمہ ہے جس کے بعد میں یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر لوں. یہ فیلور ہے, الٹیمیٹ فیلور ہے. بڑے سے بڑا کام آ جائے, آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر آیا ہے. اور اگر ماں باپ مرتے ہیں, میری اگر ماں مری ہے, فوت ہوئی ہے, تو سب کی مرتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ غم کو مائنڈ نہیں کرتا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, گریف جو ہے نا یہ بیوٹیفل ہے, اس سے ڈپریشن نہیں آتا. ڈپریشن آتا ہے جب آپ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, جب آپ مائنڈ کر لیتے ہیں, جب آپ انسلٹڈ فیل کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا پھر جو کرنا ہے پھر کر لو. اگر میری تقدیر کو تم مکروہ سمجھتے ہو تو تم اس سے نکل کے دکھا دو. اگر میری والدہ چلی گئی ہے تو میں رات کو اگر رو رہا ہوں اپنی والدہ کو یاد کر کے, یا میں ان کی قبر پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بڑی ایک, مجھے اس کو الاؤ کیا گیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے ساری چیزیں سب. لیکن یہ کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میری ماں کے چلے جانے کے بعد یا میرے کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جانے کے بعد میری زندگی اب ختم ہو گئی ہے, یہ دوبارہ نہیں شروع ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ جا کے کہتا ہے کہ پھر اگر آزمائشوں کی بات کرتے ہو تو پھر میں نے سب سے زیادہ تو ٹیسٹ اپنے پیغمبروں کو کیا ہوا ہے. کیا نبیوں کے سامنے ان کے بیٹے نہیں ڈوبے؟ کیا نبیوں کو کنویں میں نہیں پھینکا گیا ان کے بچپن میں؟ چائلڈ ہوڈ ٹراما اس سے بڑا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں نہیں ڈالا گیا پیغمبروں کو؟ کیا جو فرعونیوں نے مصریوں کے ساتھ, جو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا جب ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, ایسی آزمائش آپ نے اپنے ہوش میں کہیں پہ دیکھی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا رات کو,
اور جب طائف میں پتھر مارے جا رہے تھے. یہ کبھی آزمائشوں کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو انسان کو اپنی زندگی ایک احمق پنا فیل ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر دل پکڑ کے بیٹھ جانا, رونے لگ جانا. اچھا ہے, بڑا پتھر پڑا ہے, آپ تھوڑی دیر بڑا رو لیں اور اس کام کو پال لیں ساری زندگی, کوئی بات نہیں. مجھے اپنی ماں تو نہیں بھولے گی کبھی, وہ مجھے بات بات پہ یاد آئے گی, اس میں کون سی بات ہے. یہ معاملہ غلط ہے کہ آپ کو عورت چھوڑ کے چلی گئی اور آپ نے کہا بس اب میرے بیڑے گرک ہو گئے. بڑے سے بڑا عشق, بڑے سے بڑا غم, اگر آدمی اس کو فیس کرنے کا فیصلہ کر لے, اٹ ٹیکس اونلی 120 days ٹو ہیل یو. اگر آپ روئے گار آنے کا فیصلہ کر لیں, اگر آپ وڈرال کو ایکسیپٹ کر لیں, پین کو آنے دیں اور اپنے آپ کو حوالے کر دیں اس کام کے, وہ OCD ہے یا وہ کسی بھی طرح کا کام ہے, جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہو لینا. پازیٹیوٹی کیوں نہ چھوڑیں, کبھی سروائیو کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی زمین پہ جب تک زندہ رہنا ہے. یہ سب میں آپ کو اپنے دل کی ایک بات بتاؤں, اس دنیا میں جو سب سے بڑی کامیابی مجھے نظر آئی نا, وہ پاگل ہوئے بغیر مرنا, پاگل ہوئے بغیر, لونیٹک ہوئے بغیر, ٹھیک ہے, کھسکے بغیر مرنا ہے. کلیئر ہو گیا سر. ذہنی طور پہ تھوڑا سا کھسک کے آدمی مرتے ہیں. میں نے جب مشاہدہ کیا تو میرے پر ایک بڑا عجیب انکشاف ہوا کہ اب نمبرنگ تو ہم اندازے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اب یوں سمجھیے 99% لوگ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ایک فلسفی کے پیچھے پکے ہو گئے. یہ ڈپریشن ہے, یہ پاگل پن ہے. لوگ گروپس میں سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں. اگر مجھے ایسے لگتا ہے میں تصوف کا آدمی ہوں تو میں کسی سلسلے میں پناہ لے لوں گا اور میں دوسرے سلسلوں کو جھوٹا سمجھوں گا, میں سمجھوں گا یہ میرا شیلٹر ہے, میں اٹرنل ٹروتھ پہ پہنچ گیا ہوں. اسی طریقے سے مکتبہ فکر بنے ہوئے ہیں, فرقے بنے ہوئے ہیں, کلٹس بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے لوگ کچھ عورتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, نشے کے پیچھے چلے جاتے ہیں, ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس زندگی میں الٹیمیٹ فریڈم کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مائنڈ, آپ یوں سمجھیے آئرن کا بنا ہوا ہے جس پہ پتھر پڑتے ہیں اور اس پہ آوازیں آتی ہیں اور وہ ریئیکٹ کرتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ سٹیبل ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنی موت تک جب وہ اپنی قبر کے دہانے پہ پہنچے تو وہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, میں نے اس دنیا میں کچھ تماشا دیکھا, کچھ ٹراماز دیکھے اور میں اپنے اللہ کے پاس چلا گیا. اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی.